یہ آج بڑا یہ ہمارے کافی سارے اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن یہ بڑا ایک آج خوش آئند ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈی جی بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور ملکی سطح پر اور حکومتی سطح پر بھی مشائخ کے درمیان اور اسلامی نظریاتی کونسل کے درمیان میں ایک ربط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پہلا قدم تھا، اور اب اس کے بعد میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت نے بڑا خوبصورت انداز میں ایک ایک پہلو کو بڑی باریکی سے اس کا جائزہ بھی لیا اور اس پر اپنی آراء اور تجاویز اور اپنی رائے کا بھی اظہار فرمایا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے پاس کافی ماشاءاللہ سانوں کے سجادگان تشریف فرما ہیں۔ جناب حمید الدین برکاتی صاحب تشریف فرما ہوئے، ابھی پیر سید عثمان فاروق شاہ صاحب چوہا صدر شاہ سے تشریف فرما ہوئے، اور بالخصوص خانقاہ قمریہ کا فیض کا منبع موسیٰ شریف سے حضرت پیر سراج الدین صاحب موسیٰ شریف سے آپ تشریف فرما ہوئے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور چکی شاہ جی سے حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، شیخ جی صاحب چکی شیخ جی سے حضرت صاحب تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تمامی حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہم اس اجلاس کو تقریباً 3 بجے تک وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے 22 منٹ باقی ہیں، اور بہت سارے معزز ہستیاں یہاں تشریف فرما جن کو ہم سننا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ہستیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ رکھا ہے کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ہستیاں ہیں۔ اور میں مختصر اپنے جو ان کے رائے ہے، تجاویز ہے، وہ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا، اور میرا یقین ہے کہ وہ شفقت فرماتے ہوئے اس وقت کے اندر، تاکہ مقررہ وقت کے اندر ہم اپنے اجلاس کو مکمل کر لیں، جناب حمید الدین برکتی صاحب مظفر آباد آزاد کشمیر سے تشریف فرما ہوئے، میں آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ آپ آج کے اجلاس کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل عزت تکریم دربارہا تقسیم فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلستان کی پھول، سب کو میری طرف سے ہدیہ تبریک اور ہدیہ سلام۔ قبلہ اکرم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کے مطابق حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مختلف درگاہوں کے سجدگان کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ میں مختصر سی گزارشات پیش کروں گا اختصار کے ساتھ، اور گزارش یہ ہے کہ اگر ہم مل کے بیٹھ کے سمجھ کے اگر اس پہ عمل کی کوشش کریں تو میرے خیال میں ہم اس عظمت رفتہ کو پا بھی سکتے ہیں۔ اگر انسان کی بنیادی تخلیق کو دیکھا جائے تو اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی تو فرمایا فرشتوں پہ برتری کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ میں نے جس ہستی کی تخلیق کی ہے اپنے شان کے مطابق اپنے دست قدرت سے، تم بتاؤ نا یہ فلاں چیز کا کیا نام ہے؟ تو فرشتے انہوں نے کیا اللہ تم جانتا۔ تو پھر فرمایا علم کی برتری کے ساتھ فرمایا میں انہیں خلیفہ بنا کے زمین میں بھیج دیا۔ ایک تھا علم، دوسرا تھا اس پہ عمل۔ جب درگاہی نظام یہ
دو ہی راستے ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل۔ علم درسگاہوں سے ملتا تھا اور ان درسگاہوں میں بنیادی تربیت وہ جا کے عمل کی صورت میں خانقاہوں میں ملتی تھی۔ درسگاہوں میں علم ختم ہو گیا، خانقاہوں میں نظام خانقاہی ختم ہو گیا، ذکر و فکر ختم ہو گیا، نماز کی پابندی ختم ہو گئی، خدا اور اس کے رسول کی یاد لوگ آتے تھے، وہ جو پیاس لے کے آتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی تلاش کی، تو وہ خانقاہوں سے ملتے تھے۔ علم وہ ظاہری علوم کا ذریعہ ہے، لیکن عمل اس کا پھل ہے۔ اگر درخت لگ گیا ہے، پھل وہ درخت نہیں دے رہا، تو وہ تو بے سود اور بیکار ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ خدارا علم حاصل کرنے کے لیے، علمی تعلیم، قرآنی تعلیم کے لیے اللہ کا واسطہ اپنی درگاہوں پہ مدارس کو قائم کریں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، جو مرضی ہم کریں، جو بھی ہم کر لیں کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک بنیادی طور پہ وہ منصب نہیں سنبھالیں گے جس منصب کو علم کہتے ہیں، اور اس منصب کے حصول کے بعد اس کا پھل اور عمل صوفیاء کرام کے قدموں کے بوسے کے بغیر نصیب نہیں۔ منزل اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی معرفت کی پہچان کے لیے بھیجا۔ نہ درسگاہ نظام ہم میں باقی رہا، نہ خانقاہی نظام ہم میں باقی رہا، اور اس سے پہلے میں آخری اس لیے کہ صاحب نے بھی فرمایا اور وقت بھی باقی بہت سارے ساتھیوں نے ممکن ہے نماز نہ پڑھی، تو میری ایک ہی گزارش ہے کہ حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وجہ سے کشمیر میں بالخصوص اسلام کی بنیاد رکھی گئی، وہ جب پہلی دفعہ کشمیر تشریف لائے تو اکیلے تشریف لائے تھے، اس وقت وہ کفرستان تھا، لیکن جب واپس تشریف لے گئے تو جا کے ازبکستان میں انہوں نے 400 علماء کو تیار کیا، 400 علماء کو اپنے ساتھ ساتھی رکھا، لیکن انہیں مسجد کے امام کے طور پہ نہیں، ان کو پہلے ہنر سکھایا۔ یہ قالین بافی ہے، یہ جو سارا کچھ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تم جب جا کے قوم کو درس دو گے یا بدھ مت کے مقابلے میں کھڑے ہوگے یا تم عیسائیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، پنڈتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، تو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، بلکہ خود دینے والا ہاتھ بن کے تم نے کام کرنا۔ خود انہوں نے 400 علماء کو باقاعدہ ٹریننگ دی پہلے، پھر اس کے بعد ان علماء کو لے کے کشمیر میں گئے، اور پھر وہ کفرستان، اب تمہیں کہوں گا پاکستان میں تب بدلا، بلکہ پاکستان میں بھی اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج صوفیاء کرام کے جو فیض ہیں وہ جاری ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اس وقت علماء کرام جو جسے تربیتی آج ہم کہہ سکتے ہیں، تو دو ہی اس وقت نظام تھے۔ ایک تو جو طلباء تھے ان کو یا وہ اس وقت کتابت نہیں، یہ کمپیوٹر نہیں آیا تھا، وہ کتابت سکھاتے تھے باقاعدہ، تاکہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بچہ خود کتابت اپنے ہاتھ سے کر کے دین کی خدمت خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر سکے۔ اور دوسرا انہوں نے طب سکھائی، جو بچے آ کے پڑھتے تھے درسگاہوں میں انہیں طب سکھاتے تھے، تاکہ وہ جب مسجد میں جاتے تھے تو اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں، بلکہ خود محنت کر کے وہ باقاعدہ علماء سے ایک تو روحانی تربیت بھی ان کی تھی، دوسرا جسمانی طور پہ بھی لوگوں کے لیے وہ راحت کا سکون کا ذریعہ بنتے تھے۔ کوششیں کرنی چاہیے ہمیں سب کو۔ اور آخر میں میں صاحب سے اور باقی سب بزرگوں سے میں عرض کروں گا کہ یہ جو اجلاس آج یہاں ہوا ہے،
میری یہ گزارش ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہاں ایک اگر کمیٹی بن جائے جو سب صوفیاء کرام کے درباروں سے جا کے رابطہ بھی کرے اور پھر ایک تمام صوبائی سطح پہ ہر صوبے میں باقاعدہ طور پہ کنونشن کیے جائیں اور پھر اس کے بعد ایک اجتماعی کوشش کی جائے، اس لیے کہ پاکستان بچایا بھی ہمارے مشائخ نے اور پاکستان بنایا بھی ہمارے مشائخ نے اور پاکستان بچانا بھی ہمارے مشائخ نے۔ مقابلہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مل کے کام کریں گے، اور جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک کہیں گے ہم باتوں سے اور گفتگو سے یا تقریروں سے کچھ کر لیں گے، تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق۔ ماشاءاللہ